الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ محرم کی 15 کی نسبت سے گزشتہ ہفتہ ایک موضوع کی ابتدا کی، دارالعلوم دیوبند کیوں بنا، کب بنا، کیسے بنا۔ اس کے متعلق چند باتیں عرض کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر سوا گھنٹہ گزشتہ ہفتے کو درس ہوا، جس میں اسی کتاب کے حوالے سے بر صغیر کے 2 حادثوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ ایک حادثہ تھا سن 1947 اور اس سے پہلے سن 1857۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اب اسی سے ہم آگے چلیں گے، لیکن ایک دوست کا کہنا یہ تھا کہ سن 1947 کے واقعات سے تو کچھ نہ کچھ ہم بہرحال پھر بھی واقف ہیں، لیکن سن 1857 میں کیا ہوا بھئی، اس سے ہم بس اتنا ہمیں یہ سن کے پتا چلا کہ کوئی حادثہ گزرا مسلمانوں پر۔ یہ بھی ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیا اب اس کو سنایا بھی جائے کہ سن 1857 میں کیا ہوا، لیکن پھر علماء کا ایک لفظ ملا کہ جو قومیں اپنے ماضی سے جڑی رہتی ہیں بہرحال پذیرائی حاصل کرتی ہیں۔ موضوع تو ہمارا دارالعلوم کے ہی متعلق رہے گا، لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی باتوں کو سنیں۔ اس کتاب کے حوالے سے جہاں پچھلے ہفتے بات رکی تھی، میں 2-3 باتیں سنا کر آپ کو وہ تمہید سناتا ہوں سن 1857 کے متعلق، لیکن پہلے آپ یہ بات کو تھوڑا سنیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتہ یہاں پر بات آ کر رکی تھی کہ پیرس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے جو بیانات ہوئے تھے اس دور میں ہندوستان پر کیا کچھ گزرا تھا،
حضرت نے انہی کے بیانات کی روشنی میں اس میں لکھا، یاد ہے؟ بادشاہی مسجد تک بات آئی تھی، اور پھر ہندوستان کے کچھ لوگ وہ عیسائی ہو رہے تھے، یاد ہوگا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ انہی پروفیسر نے پیرس یونیورسٹی میں 4 دسمبر سن 1865 کو ایک لیکچر دیا، اور اس میں انہوں نے ایک داستان بڑے مزے لے لے کر سنائی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں، اچھا یہ جب لفظ ابھی ان اور آنکھ میں پڑھا جائے گا نا یا سنا جائے گا ہندوستان، تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت وہ بشمول پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات زیر بحث ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں مسیحی تبلیغ کو زیادہ کامیابی اب تک تو نہیں ہوئی، اس وقت کے لحاظ سے وہ بول رہے ہیں، لیکن بعض مسلمانوں کی مثالیں ملنے لگی ہیں جنہوں نے مسیحی مذہب کی تعلیم کو قبول کیا ہے۔ لہذا ناگپور کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے، جو جبل پور کے ناظر مدارس ہیں، اور ان کا نام مولوی صفدر علی ناگپوری ہے، ابھی حال ہی میں مسیحی مذہب قبول کیا ہے۔ انہوں نے مسیحی مذہب کی کتابوں کو پڑھ کر اور اس کی صداقت کا قائل ہو کر خود بخود مذہب تبدیل کیا۔ ان کے اثر سے ایک اور مسلمان عیسائی ہوا جو ان کے ماتحت اسکول میں مدرس تھا۔ یہ ان دنوں کی بات حضرت لکھ رہے ہیں جب ابھی دارالعلوم دیوبند بنا نہیں ہے، اور مغلیہ سلطنت اپنا دم۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں وہ لکھتے ہیں، اس وقت وہ بتا رہے ہیں، ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس وقت 515 مبلغین مسیحیت کام کر رہے ہیں۔ اس لیے مسیحی مبلغین، پادری ہندوستانیوں کے میلوں ٹھیلوں میں بھی عوام کو ورغلانے کا کام بڑی تیزی سے کرتے تھے۔ یہی صاحب پیرس میں اپنا لیکچر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسیحی مبلغین اپنا مذہبی جوش ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میلوں کے موقع پر جو مذہبی تجارتی دونوں اہمیت رکھتے ہیں، ہندوستانیوں کے جمع غفیر میں وہ اپنے خیمے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، رسالے تقسیم کرتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے دونوں 28 جنوری کو گنگا جمنا کے سنگم الہ آباد میں میلے کے آخری دن کہتے ہیں کہ کوئی 70,000 لوگ تھے اس میلے میں۔ ان مبلغوں نے بڑی سرگرمی سے کام کیا۔ 21 دسمبر کو بمبئی کے پادری نے 9 عمر ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کی رسم ادا کی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے، ایک پارسی تھا، ایک تامل تھا، 4 مرہٹے تھے، اور ایک اودھ کا ہندو تھا۔ اس کے علاوہ 10 لڑکیاں عیسائی ہوئیں، اور ان میں سے 2 مسلمان تھے۔ اس سال وہ لکھتے ہیں کہ 9 اپریل کو کلکتہ کے پادری نے امرتسر میں 40 سے زیادہ ہندوستانیوں کو داخل مسیحیت کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اچھا، پھر آگے وہ لکھتے ہیں یہاں تک یہ حالات ذکر کی، ان میں البتہ ایک چیز سناتا ہوں۔ 2 بھائی مسلمانوں سے، اس کے حوالے سے سنیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ 3 دسمبر سن 1866 کو پیرس یونیورسٹی میں انہی نے، پروفیسر صاحب نے ایک لیکچر دیا۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسیحی کلیساؤں کے اختلاف کی نہ کوئی مشہور ہندوستانی، ان کی مسیحی کلیساؤں کے اختلاف کے کوئی نہ کوئی مشہور ہندوستانی مسیحی مذہب قبول کرتا رہتا ہے۔ ایسے مسلمانوں نے عیسائی مذہب قبول کیا ہے جو اپنی تعلیمی حیثیت سے ملک میں ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔ مولوی کریم الدین
جو اس وقت ہندوستانی زبان کے مشہور انشا پرداز رہے ہیں، ان کے ایک بھائی تھے مولوی عماد الدین، جو خود فاضل آدمی ہیں لیکن جن کو شہرت حاصل نہیں ہوئی، یورپین لوگوں کے میل جول سے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسیحی مذہب سچا اور اسلام باطل ہے۔ ان میں مولوی عماد الدین کا باقاعدہ بپتسمہ ہوا، اور مولوی کریم الدین بھی غالباً عنقریب مسیحی مذہب میں شامل ہوگا۔ بہرحال اب دونوں مل کر ایک کتاب لکھ رہے ہیں جس میں اسلامی اصولوں پر اعتراضات ہوں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے کئی سلسلے کی اس طرح کی چیزیں سنائی ہیں۔ اب آگے آئیے، حضرت کے الفاظ سنیے۔ مولانا اسیر ادوری لکھتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ 19ویں صدی میں جب ہندوستانی مسلمانوں کا نیر اقبال روبہ زوال ہوتے ہوتے ایک مدت تک کے لیے غروب ہو گیا، اس وقت اور اس کے بعد مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے عوامل، ان کے ماحول کے حالات پر ایک ہلکی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں اس صدی کا ایک فتنہ رہا ہے، اور وہ فتنہ عظیم فتنہ تھا جسے دنیا عیسائیت کہتی ہے۔ یہ فتنہ اگر صرف عیسائی مشنریوں کا پیدا کردہ ہوتا اور اس کی پشت پر اگر کوئی دوسری طاقت نہ ہوتی تو حضرت لکھتے ہیں علماء اسلام اس کو کب کا دفن کر چکے ہوتے۔ لیکن عیسائیت کا تبلیغی کارواں جب ہندوستان میں سرگرم سفر ہوا تو حضرت لکھتے ہیں کہ اس سفر کے پیچھے چمکتی ہوئی تلواروں کی چھنکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہر دل کے اندر ایک خوف تھا، اس لیے یہ مشنری کارواں نہیں بلکہ عیسائیت کی ایک مسلح فوج تھی۔ صرف صورت سوداگروں کی تھی، جذبات ایک عجیب طرز لیے ہوئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ سفید قوم ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کی نقاب اوڑے مچھلی، پھوس اور بانس کی تجارت کرتے ہوئے بنگال میں میر جعفر کو لے کر سراج دولہ کی 40,000 فوج کو اپنے چند ہزار سپاہیوں کے تعاون سے چند گھنٹوں میں دھول چٹا گئے۔ میسور میں میر صادق اور پورنیا کو استعمال کر کے سلطان ٹیپو جیسے بہادر کو شہید کیا۔ اسی طرح عیسائیت کا ہندوستان میں بھی سفر دونوں رخ رکھ رہا تھا۔ ایک طرف پادری جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مناظرے کے لیے بلا رہے تھے، اور دوسری طرف اگر عیسائی مشنریوں کی راہ میں کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی غلطی کی تو حکومت اس کو پیس کر رکھ دیتی تھی۔ اس وقت تمام عہدوں پر انتظامیہ میں مشنری ذہن کام کرتے تھے۔ پولیس کو حکم تھا کہ تبلیغ عیسائیت میں پادریوں کو بھرپور تعاون دے۔ اس لیے جب مجمع عام میں پادری اسلام پر اعتراضات کرتے تھے اور مسلمانوں کے مذہب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تنقید کرتے اور لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دیتے تھے تو ہر شخص صاف طور پر محسوس کرتا تھا کہ پادریوں کی زبان سے کچھ اور لوگ بول رہے ہیں۔ پھر اس وقت کی ان لوگوں کی ہندوستان میں ابھی نئی نئی حکومت تھی، ہندوستان کی زمین ہندوستانیوں کے خون سے ہی لال کی گئی تھی، اس سے بڑے مظالم کے لیے حکومت پر تول رہی تھی۔ ایسے حالات میں کس کی ہمت تھی کہ پادریوں کے ان سوالات یا اعتراضات کا جواب دے؟ ان کی دعوت کو قبول کر کے میدان مناظرہ میں اترے، لیکن جب پانی سر سے اوپر ہوا تو تنگ آمد بجنگ آمد کے اصول کے مطابق اسلامی غیرت نے ایک جوش مارا اور ایک مرد مجاہد سر پر کفر باندھ کر میدان میں اترا، اور اس مرد مجاہد کا نام تاریخ کے پنوں پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے خطرات سے صرف نظر کیا اور عشق کی امتحان گاہ میں کودے۔ یہاں پر کچھ حالات کا تو اندازہ ہوا ہوگا آپ کو اس وقت کے لحاظ سے۔ یہاں پر جو میر جعفر کے لحاظ سے سراج دولہ اور سلطان ٹیپو مرحوم کے حوالے سے جو بات ارشاد کی گئی، تھوڑا سا اس کو دھیان سے سنیے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ عیسائی پادریوں کا اس وقت جو سربراہ تھا
اس کا نام تاریخ کے پنوں پر پادری فنڈر کے نام سے ملتا ہے. اس نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز دہلی کو بنایا. دہلی کی شاہجہاں مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اسلام پر اعتراضات اور علماء اسلام کو مناظرے کا چیلنج. لیکن حکومت کے زوال کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست تھے، اس لیے پادری کی دعوت کے جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. حالات کی ناسازگاری کے باوجود ابھی ہندوستان میں ایسے علماء موجود تھے جو فولادی حوصلے کے مالک تھے. وہ اسلام پر ان حملوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر پائے. ایسے ہی لوگوں میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر پادری فنڈر کی اس لافزنی کا جواب دینے کا فیصلہ کیا اور آگے آئے، اور حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے ہندوستان کے سب سے بڑے پادری جو علماء مسیحیین میں ممتاز حیثیت کے مالک رہے ہیں اور میزان الحق کو لکھنے والے تھے، اس سے خواہش ظاہر کی کہ وہ میرے ساتھ عام مجمع میں مناظرہ کریں تاکہ حق واضح ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ علماء اسلام نے ان رسائل کی تردید اس لیے نہیں کی کہ وہ عاجز تھے، بلکہ وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے. مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے کوشش کی کہ پادری فنڈر کو مجبور کر دیں کہ وہ میدان مناظرے میں آئے. آپ مہاراجہ بنارس کے میر مختار مولوی امیر صاحب کو لے کر پادری فنڈر کی قیام گاہ پر بھی تشریف لے گئے تاکہ مناظرے کے لیے بات کریں. لیکن اس وقت یہ پادری صاحب مکان پر نہیں تھا، اس لیے آپ نے سن 1854 سے پادری فنڈر سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کا آخری خط مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے 7 اپریل سن 1854 کو لکھا. ان خطوط میں عنوان مناظرہ، مقام اور تاریخ طے ہوئی. طرفین کے اتفاق سے مناظرے کے ابتدائی مراحل طے ہوئے اور 10 اپریل سن 1854 کو اکبر آباد میں مناظرہ طے پایا. اکبر آباد یہ وہی جگہ ہے جسے اب دنیا آگرہ کہتی ہے. تاریخ کے ان پنوں پر یہ اکبر آباد کے نام سے مشہور ہے. عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ مناظرہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے جرت، ہمت اور فی الحقیقت حکومت کے روب داب کے درمیان یہ مقابلہ تھا. چونکہ پوری اس وقت کی فرنگی قوم ہندوستانیوں کو عیسائی مذہب کی تبلیغ پیش کرنے پر تیار تھی، اس راہ کا سنگِ گراں مسلمان تھا. اس لیے حکومت مسلمانوں کو اس موقع پر ضرور مرعوب کرنا چاہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مناظرے میں شریک ہونے والے عوام اور خواص کی تعداد تو 1000 سے بھی کم تھی، جبکہ اس کے کئی گنا تعداد ہونی چاہیے تھی. لیکن حکومت کے انتظامیہ کے بڑے عہدیدار اور فوج کے بہت سے اعلیٰ افسران اس مناظرے میں شرکت کے لیے اکبر آباد آئے. اس وقت کی تاریخ کے پنوں پر بڑے بڑے نام ملتے ہیں، انگریزوں کے بڑے بڑے عہدیداروں کے نام ملتے ہیں جو اس مناظرے میں آئے مناظرہ دیکھنے کے لیے. حضرت لکھتے ہیں مسلمانوں کی حمایت میں ایک مولوی قمر الاسلام تھے جو جامع مسجد کے امام تھے، اور کئی حضرات کے نام ملتے ہیں. مسلمانوں کی طرف سے مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ مناظر تھے، اور تاریخ میں ایک اور صاحب کا نام ملتا ہے ڈاکٹر محمد وزیر خان، جو آگرہ میں رہتے تھے اور آپ کے معاون تھے اس مناظرے میں. حضرت لکھتے ہیں عیسائیوں کی طرف سے یورپ کا مایہ ناس خطیب پادری فنڈر مناظر تھا، اور اس کو امداد دینے کے لیے درجنوں اردو، فارسی، عربی کے ماہر پادریوں کی ایک فوج تھی. موضوع مناظرے کے سلسلے میں دونوں کے درمیان یہ بات طے تھی کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو 5 بنیادی اختلافی مسائل ہیں انہی پر مناظرہ ہوگا. جب مناظرہ ہوتا ہے نا، ایک فریق کے درمیان ہوتا ہے یا دو کے؟
اچھا، تو جب مناظرہ ہوتا ہے تو یقیناً کسی موضوع پر ہی ہوتا ہے نا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر مناظرے کا کوئی مطلب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے دونوں فریق کو، چاہے ادھر کے ہوں چاہے سامنے کے ہوں، جس موضوع پر مناظرہ کرنا ہو اس کو بالکل منقح کر دیں. جس موضوع پر بات کرنی ہے اس کو بالکل منقح کریں. اگر بات مجمل رہے گی موضوع کی ہی تو پھر بات کسی ٹھکانے نہیں لگے گی. حضرت کیرانوی رحمت اللہ علیہ اور پادری صاحب کے درمیان میں وہ مناظرہ تھا. اصل تو انہی حضرات کے درمیان تھا نا. اچھا، اب بیچ میں بات آئی موضوع پر کہ کس موضوع پر بات ہوگی، تو 5 موضوعات کا انتخاب کیا گیا. کتنے کا؟ 5 کا. حضرت لکھتے ہیں کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان 5 اختلافی مسائل زیر بحث اس مناظرے میں رکھے گئے. وہ 5 مسئلے تھے: تحریف انجیل، کیا ہے؟ تحریف انجیل، نسخ انجیل، عقیدہ تثلیث، حقیقت قرآن، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو موضوع ہیں میرے خیال میں آخری جو 2 ہیں وہ تو واضح ہیں، وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، حقیقت قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے 3 کا جو تعلق ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے. تحریف انجیل، تحریف تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور نسخ انجیل، ناسخ اور منسوخ کی جو بحث ہوتی ہے کہ آیا انجیل منسوخ ہے یا نہیں، اس کو نسخ انجیل کے عنوان سے لکھا گیا. اور تحریف انجیل وہ بھی واضح ہے کہ آیا انجیل بالکل صحیح اصلی رنگ روپ میں ہے یا وہ ہلا جلا دی گئی، تبدیل کر دی گئی. اچھا، اور نسخ کا جو لفظ ہے نا یہ تو الگ صحیح، لیکن تحریف انجیل، تحریف جو ہوتی ہے، تحریف یہ آگے بات پتہ نہیں اس موضوع تک جائے گی کہ نہیں. جب ان حضرات کے درمیان مناظرہ ہوا، ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی اگلے ہفتے آئے. لیکن تحریف کا یہ لفظ پہلے آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ لفظ ہے تحریف. مسلمان جب تحریف کا لفظ استعمال کریں بائبل کے لیے تو یاد رکھیے گا کہ علماء کے ہاں یہ اصول ہے کہ تحریف کا جب لفظ استعمال کیا جائے گا تو پھر وہ عام ہوگا ہماری طرف سے. کیا ہوگا؟ ہاں، اگر وہ انجیل میں بڑھاؤ ثابت کر دیں تب بھی تحریف ثابت ہو گئی، گھٹاؤ ثابت کر دیں تب بھی تحریف ثابت ہو گئی، اور تبدیلی ثابت کر دیں تب بھی تحریف ثابت ہو گئی. نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ یا تو جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک خط لکھ کر بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو خط لکھ کر بھیجتا ہوں تو اس خط میں اگر میرے کوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز ہے، اگر اس میں کوئی چیز جو میں نے نہیں بیان کی ہے آپ نے اپنے طرف سے بڑھائی ہے، بدلاؤ تو تب بھی ہو گیا. اور اگر میں نے کوئی بات لکھی تھی اور آپ نے اس میں سے وہ بات گھٹا دی ہے، کسی وجہ سے کاٹ دی ہے، تو بدلاؤ تو تب بھی ثابت ہو گیا. اور اگر میں نے کوئی چیز بیان کی لیکن آپ نے میرے الفاظ ہٹا کے اپنی طرف سے ملا دیے، وہ میں نے نہیں لکھے، آپ نے اپنی طرف سے ڈال دیے، تو تحریف اور بدلاؤ تو پھر بھی ثابت ہو گیا. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، تحریف کا جب لفظ ہوگا تو کیونکہ یہ آگے مناظرے میں یہ بات سمجھ آئے گی آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ یہ تینوں صورتوں کو شامل ہے تحریف کا لفظ، چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو چاہے درمیانی ہو. کون سے موضوع زیر بحث آئے؟ کتنے آئے؟ 5. اچھا، اب سنیے ذرا. 3 جو مسائل موضوع زیر بحث آئے، پہلے 3 مسئلوں میں مسلمان مدعی تھے. کیا تھے؟ مقدمے میں 2 فریق ہوتے ہیں نا، مدعی اور مدعا علیہ. مدعی اور مدعا علیہ دونوں باتیں ہیں نا. ایک بات کا دعویٰ ہوتا ہے، اگر اچھا آپ کا اگر دعویٰ ہے میرے اوپر تو آپ مدعی ہو گئے اور میں مدعا علیہ ہو گیا. اب پہلے جو 3 مسئلے تھے، تحریف انجیل، نسخ انجیل اور تثلیث، عقیدہ تثلیث، اس میں مسلمان مدعی تھے. آپ خود بتاؤ
تحریف انجیل کا دعویٰ ہمارا ہونا چاہیے یا ان کا؟ نہیں، وہ بھلا وہ کہیں گے کہ ہماری انجیل بدلی ہوئی ہے، ہمارا ہوگا نا۔ اب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی انجیل بائبل تبدیل شدہ ہے، تو دعویٰ ہمارا ہے ان کا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کریں گے پھر ثبوت کس کے ذمہ ہوگا، ان کے یا ہمارے؟ ہمارے ذمہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مدعی ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے بائبل کی تبدیلی کا تو پھر اس کے دلائل ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم اس کو ثابت کریں، وہ تو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہم کہیں، دیکھیں دو بات کا پہلو ہوتا ہے، ہماری طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ بائبل بدلی ہوئی ہے، بائبل یہ تو دعویٰ ہے۔ اچھا، وہ آپ کے اس دعوے میں ہاں کہیں گے یا نہ؟ اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہہ گئے تو آپ کا دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا، پھر آپ کو مزید اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ ہاں کریں گے یا نہ؟ نہ، تو یاد رکھیے گا کہ نافی جو نہ کرتا ہے وہ نافی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نافی، جو نہ کرتا ہے، اور نافی کے ذمے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جو انسان کہتا ہے بھئی یہ چیز میری نہیں ہے، تو کون سی عدالت ہے جو اسے کہے گی نہیں بھئی ثبوت دو کہ تمہاری نہیں ہے؟ جب اس نے کہہ دیا میری نہیں تو بات ختم ہو گئی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اس تین مسئلوں میں پہلے تین جو تھے اس میں مسلمان مدعی تھے، پہلے تین مسئلوں میں مسلمان مدعی تھے، اور عیسائی مناظرین اس کا جواب دیں گے، وہ اس کا جواب دیں گے۔ جب ہم دلائل پیش کریں گے وہ اس کو کاٹیں گے نا، وہ پیش کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت قرآن اور نبوت محمدی کے ثبوت مسلمان مناظر کی طرف سے دیے جائیں گے، لیکن پہلا ہی مسئلہ تحریف انجیل جب زیر بحث آیا تو یورپ کے مایہ ناز پادریوں کو دن میں تارے نظر آئے۔ یہ انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے جب حضرت کیرانوی بولیں گے۔ ہندوستان کی دھرتی تو چھوڑیے، یورپ کی دھرتی پر بھی کوئی پادری ایسا نہیں پیدا ہوا تھا جو حضرت کیرانوی کا بائبل میں مقابلہ کر سکے۔ وہ اس پہ یہ اتھارٹی تھے اس میں رد عیسائیت پر۔ جب پہلا ہی مسئلہ تحریف انجیل زیر بحث آیا تو یورپ کے مایہ ناز پادریوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے، اور ان کو احساس ہوا کہ ہماری لن ترانیاں اسی وقت تھیں جب تک مسلمان زبان بند کیے ہوئے تھے، لیکن جب دلائل، اعتراضات، سوالات و جوابات کی کسوٹی پر مسلمان مناظر پادریوں کی علمی صلاحیتوں کے کھوٹے سکوں پر پرکھنے لگے تو وہ سب جتنے بھی تھے سب ہی ردی کا مال ثابت ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اب آمنے سامنے کی بات تھی نا، بات تو یہ ہوتی ہے، دور سے تو ہر آدمی دن دن آتا ہے، پتہ تو میدان میں چلتا ہے۔ سوائے ذلت اور شمساری کے ان کے مقدر میں پھر کچھ نہیں تھا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ذرا اب ہم سے روداد مناظرہ سنیے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو روداد مناظرہ تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں، نہیں میں پہلے وہ اپنی تمہید تو سنا لوں نا، تاکہ بات کا جوڑ تو بیٹھے، خالی مزے لینا تھوڑا ہے، تاکہ کوئی بات بھی سمجھ میں آئے۔ اس کتاب میں آپ نے جو شروع کی سطر میں بالکل دھیان سے توجہ سے سنیے، میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے، جیسے میں نے کل جمعے میں عرض کیا کہ ہم الحمدللہ اللہ کی عنایت ہے صاحب ایمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جو گزرے ہیں وہ ہمارے اپنے تھے، پرائے نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے تھے۔ اور جس طرح علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت کے مسلمان 14 صدیوں کے مسلمانوں کے وارث ہیں، یہ اسی قافلے کا تسلسل ہے۔ ایسا ہی ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے کے گئے تو اسی قافلے کا نام صحابہ کہلایا، ایسا ہی ہے نا۔ پھر صحابہ جب اس دنیا سے گئے تو پھر اسی قافلے کا نام تابعین تھا،
ताबीन जब इस दुनिया से गए तो फिर उसी काफिले का नाम तबा ताबीन था, और तबा ताबीन गए तो फिर अपने वक्त से जो औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ये उम्मत आती रही। अभी 15वीं सदी को ये उम्मत उबूर कर रही है। ये उसी उम्मत का तसलसल है या किसी नए का? उसी का है। तो ये मौजूदा मुसलमान उन्हीं के वारिस हैं। ऐसा ही है ना। हिंदुस्तान में ये जो बर्रे सगीर कहलाया है, अब इसके इस लिहाज से टुकड़े मशहूर हुए कि एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाया, हिंदुस्तान कहलाया और बांग्लादेश कहलाया। लेकिन अगर जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया था कि बर्रे सगीर की तारीख में दो बड़े हादसे हुए, एक सन 1947 का और इससे पहले सन 1857 का। हिंदुस्तान में इस बर्रे सगीर में, लेकिन यहां पर अभी इस तारीख के हवाले से जो लफ्ज आप सुनेंगे हिंदुस्तान का, ये जहन में रखिएगा कि वो बशमूल इस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान। क्यों? ये नाम बाद में आए तारीख के पन्नों पर, उस वक्त नहीं थे। उस वक्त ये सारा खिता एक ही हिंदुस्तान कहलाता था। हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत, जिनका आखिरी दम टूटा है सन 1857 में, जब इनके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर मरहूम को कैद कर कर रंगून भेजा गया। मुगल सल्तनत हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहली हुकूमत नहीं है, ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत से पहले भी मुसलमान की हुकूमत रही है, और मुअर्रिखीन के बकौल कुछ कम इस बर्रे सगीर पर 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। हुकूमत मुसलमानों की हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा में भी था, हिंदुस्तान हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा में भी था, याद रखिएगा। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। ये तो ज्यादा अभी तफासील का मौका नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने इन बातों को, कलाम पाक में एक सूरत है, सूरत कमर है ना। सूरत कमर की जो पहली आयत है, सूरत कमर की जो पहली आयत है, इक़्तरबतिस्साअह वन्शक़्क़ल कमर। इस आयत की तफसीर में आप देखिए कि अल्लाह पाक ने चांद के टुकड़े होने का जिक्र फरमाया। उलमा ने फैसला किया है ये वही चांद के दो टुकड़े होने का फैसला है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के में हुआ। कहां हुआ? मक्के में हुआ। अब मक्के में क्या कुछ पेश आया वो आप हजरात सुन चुके होंगे, जानते होंगे, इसलिए मैं उसको नहीं दोहराता। आम तौर पर ईसाइयों ने एक दावा किया था, उसका जिक्र शायद आगे चल के आ भी जाए, आज तो नहीं आए, आगे चल के शायद आ जाए। उन्होंने दावा यह किया था, इस किताब में भी उसका हवाला मौजूद है, कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कोई मोजज़ा जाहिर नहीं हुआ। यह ईसाइयों का दावा था। उनका कहना यह था कि नबी के लिए मोजज़े का ज़हूर जरूरी है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कोई मोजज़ा जाहिर नहीं हुआ। यह उनका दावा था। अभी मैं उस पर बात नहीं करता। उन्होंने फिर मुसलमान उलमा की लिखी हुई किताबें, जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र था, जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र था, उन पर एतराजात करके यह साबित किया है कि वो मौजज़ा नहीं है, वो मौजज़ा नहीं है। और उसी के ज़िम्न में उन्होंने इस बात पर भी तबसरा किया है जिसे शक़ कमर का मौजज़ा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत ही नहीं है। अहले किताब ने कहा इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि भाई ये उस दौर की तारीखों में मिलता नहीं है कि कहीं चांद के दो टुकड़े का जिक्र करने का मुसलमानों की तारीख के सिवा कहीं जिक्र मिलता हो। उनका दावा समझ में आ रहा है? उनके जवाबात उलमा ने दिए, और हिंदुस्तान में भी जब इन लोगों ने ये एतराजात दोहराए
تو قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا. وہ جواب میں ابھی آپ کو نہیں سناتا. ٹھیک ہے, آگے وہ شاید دیوبند کے موضوع میں آئے گا انشاءاللہ, شاید آئے. لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آگے شاید اللہ نے زندگی دی تو آئیں گے. ہندوستان میں احمد نگر, آپ نے تو شاید سنا ہوگا, احمد نگر کے ایک رہنے والے تھے, بہت بڑے مورخ گزرے ہیں. ہندوستان کی تاریخ پر ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ فرشتہ, بڑی ضخیم کتاب ہے, ان کی تنظیم کے دفتر میں بھی ہے اور وہ میں نے ہی تحفہ دیا تھا تنظیم میں. بڑی ضخیم کتاب ہے وہ, کہ اس کا حجم بھی اتنا بڑا ہے, فائلوں کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا. نام کیا ہے کتاب کا؟ تاریخ فرشتہ. تاریخ فرشتہ کو جنہوں نے لکھا تھا ان کا نام تھا محمد قاسم فرشتہ. محمد قاسم فرشتہ یہ احمد نگر کے رہنے والے تھے. انہوں نے تاریخ فرشتہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ شق قمر کا معجزہ تاریخ میں نہیں ہے, بلکہ انہوں نے لکھ کر ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کے صوبہ مالابار, صوبہ ہے, اسٹیٹ ہے ہندوستان کا مالابار, انہوں نے لکھا ہے تاریخ فرشتہ میں کہ مالابار میں اس زمانے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں حیات تھے اور یہ معجزہ شق قمر پیش آیا تھا, مالابار میں ایک راجا تھا, وہ راجا مالابار کا تھا, اور جس رات یہ معجزہ پیش آیا ہے وہ اپنے محل کی چھت میں اپنے رانیوں کے ساتھ تقریب میں مشغول تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا, اور اس نے اپنی ڈائری لکھی تھی ہسٹری کی, جس میں اس نے یہ واقعہ لکھا کہ میں نے آج رات چاند کو آنکھوں سے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. اس نے لکھا اور محمد قاسم فرشتہ نے اس کی باقاعدہ ڈائری کا حوالہ دیا. اس کے بعد آگے سنیے, محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, تاریخ کے پنوں میں ان کا بھی نام محفوظ رہا. ان کا نام تھا ابن مالک, حبیب ابن مالک. کیا نام تھا؟ حبیب ابن مالک رضی اللہ تعالی. محمد قاسم فرشتہ مرحوم نے لکھا ہے کہ وہ مالابار آئے تھے تجارت کے لیے. کس کے لیے آئے تھے؟ تجارت کے لیے. وہاں پر جب آئے اور راجا کو پتا چلا تو راجا نے ان سے ملاقات کی اور ان سے ایک بات ذکر کی کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہمارے شہر مکۃ المکرمہ میں خود ہمارے سامنے پیش آیا ہے. محمد رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا اور آسمان کا یہ چاند دو ٹکڑے ہوا جو آپ نے یہاں ہندوستان میں نظارہ کیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس دھرتی پر آخری نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں, اور وہ دعوت توحید پیش کرتے ہیں, دعوت توحید پیش کرتے ہیں. اور مالابار کے ان راجا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. تاریخ فرشتہ نے وہ سارا واقعہ بیان کیا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان میں یہ روشنیاں اسی وقت پھیلنی شروع ہو گئی تھیں. اس کے سے آگے چلیے, حرم شریف میں اللہ تعالیٰ لے جائیں, حرم شریف میں آپ آج بھی جائیے. جب آپ حرم شریف میں داخل ہوں مسجد حرام میں, تو باب عمرہ سے جب آپ واپس نکلنے لگیں, اگر آپ داخل ہوئے ہیں مسجد حرام میں اور مسجد حرام سے جب آپ نکلنے لگیں اور باب عمرہ کو اختیار کریں, راستے تو بہت ہیں مسجد حرام کے, دروازے تو بہت ہیں, ان میں ایک باب عمرہ ہے. باب عمرہ کے سامنے اگر باب عمرہ سے نکلتے آئیں تو علماء نے فرمایا کہ باب عمرہ کے سامنے جو پہاڑی ہے جو نظر آتی ہے وہ پہاڑی آج بھی جبل ہندی کہلاتی ہے. اس دور میں بھی وہ جبل ہندی ہی کہلاتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سنگ اس پہاڑ پر تشریف لائے تھے, اور علماء نے اس سوال کا جواب بھی لکھا ہے کہ جبل ہندی اس عرب کے پہاڑ کو کیوں کہا جاتا تھا. تو علماء نے اس سوال کا جواب لکھا ہے کہ اس کا رخ ہندوستان کی جانب کی وجہ سے وہ عرب میں پہاڑ ہی جبل ہندی کہلایا ہے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان تو اس وقت بھی تھا. اور آگے علماء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ انور ہندوستان کی جانب فرمایا
تو हुजूर मुस्कुरा दिए, और जब मुस्कुराए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्कुराहट की वजह हर शख्स जानना चाहता है, तो उलमा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं खड़े खड़े इरशाद फरमा दिया था कि हमें हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि ये रोशनियां तो उसी वक्त से आ रही है ना। हाँ, ये मुगल सल्तनत की बात, मुगल सल्तनत से पहले भी मुसलमान आ भी चुके थे और मुसलमान हुकूमत भी कर चुके थे। आगे सुनिए, उलमा ने फरमाया कि हजरत उस्मान, यहां से तो आप ये सारी बातें तो समझ में आ रही हैं ना, ये सारी बातें तो समझ में आ रही हैं ना। इसके सिवा उलमा ने आगे चल के लिखा कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला के जमाना खिलाफत में हिंदुस्तान में मुसलमान आ चुके थे और इस्लाम भी आ चुका था। उनके इस्लाम के तारुफ का ज़ाहिरी सबब यह बना, जो अरब से ताजिर आते थे गुजरात या सिंध या इन खित्तों में, वो आते तो तिजारत के लिए थे। उलमा ने ये बात लिखी है, वो आए तो तिजारत के लिए थे, लेकिन उनकी हर अदा में दीन होता था। वो कोई मामला बेदीनी से नहीं करते थे, बल्कि उलमा ने यहां तक बात को मुनक्काह किया है कि वो खाते इस तरह थे, वो पीते इस तरह थे, वो चलते इस तरह थे, वो बोलते इस तरह थे, वो मामलात इस तरह करते थे कि हर देखने वाला इस चीज को महसूस करते थे कि यकीनन इनके बहुत कोई कामिल उस्ताद हैं जिन्होंने उनको संवारा है। और जब उन अहले अरब से उन्होंने पूछा कि भाई आप कहां से ये अदाएं सीखे हैं, तो वो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखी हैं, कि जो अल्लाह के इस धरती पर आखिरी नबी और रसूल है, उनको देखकर वो कलमे पढ़े। अच्छा, ये एक तो ये वास्ता हुआ, एक तो ये रास्ता हुआ हिंदुस्तान में इस्लाम आने का, और दूसरा उलमा ने फरमाया कि दूसरा उस जमाने में रास्ता बना अफगानिस्तान। कौन सा बना? अफगानिस्तान बना। कौन सा बना? और आज भी उलमा मुअर्रिखीन ये बात लिखने पर मजबूर हैं कि अफगानिस्तान की धरती पर आज भी कम अज कम 40 सहाबा की कब्रें हैं। अब बहरहाल अभी तो मौका नहीं है, वरना उसकी तरफ फिर हम निकल जाएंगे जी। नहीं, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो फिर कभी सही। नहीं, आगे सुनिए। अब या इस रास्ते से आया या इस रास्ते से आया, तो हिंदुस्तान में ये मुगल सल्तनत के दौर की बात हो रही है या पहले की? पहले की। मुगल सल्तनत से पहले भी हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत आई भी थी। ठीक है। अच्छा, ये जो मुअर्रिखीन का फैसला ये है, मुगल खानदान भी जो था ये हिंदुस्तान का खानदान नहीं था, अफगानिस्तान का खानदान था। अब इन्होंने हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत कायम करने का एक ख्याल आया कि हमने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत नाफिज करनी है। आए और हिंदुस्तान को मुगलों ने फतेह किया। बड़ी एक अजीब व गरीब तारीख है, कभी इंसान सोचे। बल्कि एक आलिम है, वो अब हयात हैं या नहीं मेरे इल्म में नहीं है, हिंदुस्तान के बड़े एक जबरदस्त आलिम हैं। उन्होंने एक बात की तरफ बड़ी तवज्जो दी है कि अगर इंसान जरा सोचे कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए? मक्के में पैदा हुए ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तो हिंदुस्तान तशरीफ नहीं लाए। वजूद अक़दस के साथ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ हिंदुस्तान। लेकिन इसके बरक्स देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अनवार थे वो हजरत आदम की पेशानी में मस्तूर थे या नहीं? तो वो उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि हजरत आदम जो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए हैं, तो क्या लगता है कि नूरे मोहम्मद भी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वहां जलवागर हो रहा था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वजूद अक़दस के लिहाज से हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में पैदा हुए, है या नहीं? हाँ, थोड़ी सी अगर इसमें उन्होंने तो बड़ी इस पर अपने दलाइल भी दिए हैं, लेकिन उनका बहरहाल ये मौका नहीं। बड़ी तारीख में बड़ी अजीब बातें आती हैं। मुगल सल्तनत की जो रूह और जान रहे, उनसे पहले औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से पहले, रूह और जान के लिहाज से तो मैं इनको कह रहा हूं, उनसे पहले अगर आप पीछे जाओ तो मुगल सल्तनत में एक नाम मिलता है सुल्तान बाबर का। मिलता है ना।
آپ ذرا دیکھیے ہندوستان میں ایک ضلع ہے، ضلع فیض آباد، ضلع فیض آباد اب بھی ہے۔ تاریخ کے حوالوں سے، تاریخ کے پنوں پر آج بھی مورخین نے یہ لکھا ہے، خاص کر ہندوستان کے مورخین نے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر فیض آباد میں ہے۔ کہاں ہے؟ اچھا یہ کیسے انہوں نے لکھا؟ یقیناً ہمارے مورخین حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے تو نہیں تھے، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ اچھا ان مورخین نے اس کی کھوج لگائی، انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ لکھا ہے حوالوں کے ساتھ کہ سلطان بابر کا ایک لشکر اس زمانے میں جب وہ ہندوستان سے گزر رہے تھے تو ضلع فیض آباد جہاں اب ہے وہیں سے سلطان بابر کا وہ لشکر گزرا، اور اس لشکر میں ایک ولی تھے اللہ کے، وہ ولی تو تھے ہی تھے، ساتھ میں وہ اہل کشف بھی تھے۔ کیا تھے؟ اہل کشف بھی تھے، اور ان کو کشف ہوا ہے اس مقام پر، جب لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو ان کو کشف ہوا کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، اور انہوں نے سلطان بابر سے اس کا اظہار کیا۔ اچھا میں نے یہ چیز پڑھی، خود مجھے ضلع فیض آباد جانے کا اتفاق نہیں ہوا، البتہ ایک عالم تھے، ایک مدرسہ ہے ہندوستان میں دارالعلوم آصفیہ کے نام سے، کافی بڑا مدرسہ ہے، ان کے محتمم سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کبھی جانا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میرا جانا ہوا، اور میں نے وہ قبر بھی دیکھی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، بلکہ جس طرح حضرت شیخ مکی صاحب کے الفاظ آپ یاد کریں کہ ما سوائے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے باقی کسی نبی اور رسول کی قبر تواتر سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، اور اللہ کے اس میں بھی راز ہیں۔ اب وہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کے پہرے لگا دیے ہیں، لیکن ان قبروں پر تو کوئی پہرے نہیں ہے۔ پتہ نہیں اگر ان کو پتا ہوتا کہ فی الحقیقت یہ نبی کی قبر ہے تو کیا پتا دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے وہ قبر دیکھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے دیکھی ہے۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا یہ جو اہل کشف کا ایک حوالہ ملتا ہے سلطان بابر کے دور کا تاریخ میں، اور مورخین نے اسی بنا پر لکھا ہے کہ ضلع فیض آباد میں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، تو آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بہرحال وہ ایک تاریخی چیز تو ہے، تاریخ میں تو یہ ملتا ہے کہ سلطان بابر کے لشکر میں وہ اہل کشف تھے جن کو کشف ہوا تھا، اور انہوں نے پھر اظہار کیا، اور یہ قبر آج تک مورخین کے حوالے سے یہاں ہے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ نے کیا محسوس کیا؟ فرمایا میں جب میں اس قبر پر گیا ہوں تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس یقین کی بنا پر تو فیصلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس قبر پہ انوار برس رہے تھے، یہ میں نے وجدان سے محسوس کیا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو بہرحال ہم اچھا ایک چیز اور بھی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تاریخ کے حوالے سے ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے ایک عالم گزرے بھوپال میں، وہ فوت ہو گئے، انہوں نے ایک چیز کی طرف توجہ دی ہے، یاد رکھیے یہ تاریخی حوالے ہیں، عقیدے کے حوالے نہیں ہیں۔ عقائد کے لیے اور فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محدثین نے جو کڑیاں لگائی ہیں وہ تاریخ کے پنوں پہ ہر جگہ ضرورت نہیں پڑتی ان کی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اشارہ کر دیا ہوں، میرے حال میں آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ اگلی بات سنیے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان اس دور میں بھی، اچھا اور آگے سنیے، تاریخ کے حوالوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بڑا ملتا ہے، اور حضرت شیخ مکی صاحب کا جو البم ہے قصص الانبیاء، اس میں بھی آپ کو باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا واقعہ ملے گا جن کی باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں حضرت نے اس واقعے کو بڑا مفصل بیان کیا ہے، وہ آپ سب سن سکتے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام، کیا نام تھا؟ اور مورخین نے کھل کے لکھا اور اس بات کو بالکل واضح کیا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی قبر آج بھی ہندوستان میں ہے، ایودھیا کے قبرستان میں، جہاں یہ بابری مسجد کا حادثہ کھڑا ہوا تھا وہاں، وہ آج بھی ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان میں یہ روشنیاں پہلے سے جگمگا رہی تھیں۔ اب اس کے پہلے جب مغل یہاں پر آئے اور مغل کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی، جسے سلطنت مغلیہ کہتے ہیں، تو زیادہ تفاصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے
کہ علماء یہ چیز لکھتے ہیں اور تاریخ دان بھی فرماتے ہیں کہ مغل سلطنت نے اس پورے برے صغیر کو جہاں جہاں ان کی حکومت آئی، دیکھیے ظاہر بات ہے کہ ہر مغل سلطان کی بادشاہت اس طرح تو ہندوستان پہ نہیں آئی جس طرح سلطان اورنگزیب عالمگیر کی آئی تھی رحمت اللہ علیہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا وہ ان کی مثال آپ تھا، ہے یا نہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ذرا دیکھیے بادشاہوں میں ذرا آپ حافظ قرآن ڈھونڈیے، لیکن سلطان اورنگزیب عالمگیر قرآن کے حافظ تھے. اور اگلی بات سنیے، ایک کتاب ہے اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے، اسلاف کے حیرت انگیز کارنامے، مولانا محمد یوسف ہاشمی انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کھل کے لکھا مولانا اورنگزیب عالمگیر کو کم از کم 7,000 حضور کی حدیثیں زبانی یاد تھی. ہمارے اپنے نہیں ہیں تو کون ہے؟ ہمارا فخر اور ناز ہے. اس کے باوجود علماء مورخین نے لکھا ہے کہ اس طرح ان دو قوموں کو، مسلمان اور ہندو کو، سلطنت مغلیہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے سلطان نے اس طرح ایک لڑی میں پرو کے رکھا تھا کہ انہوں نے کبھی یہ امتیاز نہیں رکھا کہ حکومت اور سلطنت اور نظم کے لحاظ سے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اگلی بات، سلطنت مغلیہ کے ہی دور میں افغانستان جیسے صوبے کا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نائب سلطنت ہندو رکھتے تھے، ہندو رکھتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح دو قوموں کو انہوں نے ایک لڑی میں پرویا تھا. یہ جتنے حادثے آپ سنیں گے یہ اس سلطنت کی مہربانی تھی جو بعد میں آئے تھے کہ ہر مسلمان اور ہر ہندو دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے. سلطنت مغلیہ کا یہ رواج نہیں تھا، بلکہ سلطنت مغلیہ کے بادشاہوں کے تو علماء مورخین نے یہ فیصلے لکھے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ہندوؤں کو 6 ہزاری 5 ہزاری 4 ہزاری کے عہدے دیے باقاعدہ. جی ہاں، جو اب نظم ہے نا فوج کا، اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ فوجوں کی برگیڈیں ہوا کرتی تھیں. 6 ہزار، کسی کو 6,000 فوج کا بنا دیا گیا، کسی کو 5,000 فوج کا بنا دیا گیا، کسی کو 4,000 فوج کا بنا دیا گیا. اس حوالے سے کہا جاتا تھا وہ عہدے کہلاتے تھے 6 ہزاری 5 ہزاری 4 ہزاری. اس طرح ان دونوں قوموں کو ان مغلوں نے ایک ہی لڑی میں پرو کے رکھا تاکہ نظم جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لحاظ سے ذرا دیکھیے، علم دولت کے لحاظ سے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سونے کی چڑیا تھی جسے برے صغیر کہتے ہیں. کیا تھی؟ سونے کی چڑیا تھی. اور علم اور صنعت کے لحاظ سے تو ان کا یہ حال تھا. ذرا سنیے آپ، ہم تو جانتے نہیں نا، ہم نے اپنوں سے ہی آنکھیں میچی ہیں. ہمارے پاکستان میں اب جو شہر پاکستان میں آیا حیدر آباد سندھ ہے نا، حیدر آباد سندھ کے پاس ایک شہر ہے ٹھٹھا، شاید نام سنا ہو، ٹھٹھا، جس شہر کے اندر دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان اس ٹھٹھے شہر کے اندر ہے. آپ ذرا دیکھیے، مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس ایک ٹھٹھے شہر کے اندر 400 کالج تھے. کتنے تھے؟ 400 کالج. بنگال کے اندر، اس دور کی آپ تاریخ پڑھیے، بنگال کے اندر، یاد رکھیے گا، ابھی عام طور پر جب لفظ بنگال بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً بنگلہ دیش کی طرف آتا ہے. اس وقت یہ بنگلہ دیش نہیں تھا. بنگال اس وقت یہ دیکھیے جو اب بھی موجودہ صورت میں 3 حصے رکھتا ہے، مشرقی بنگال، مغربی بنگال اور بنگلہ دیش. یہ پورا خطہ اس وقت بنگال کہلاتا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ اس دور میں فقط اس بنگال کے اندر 80,000 مدرسے تھے جہاں مسلمان تعلیم حاصل کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیے، آپ کو دہلی کے پاس، ان کو یاد ہوگا، دہلی کے پڑوس میں ایک ریاست تھی روہیل کھنڈ.
روہیل کھنڈ کے اندر مورخین نے لکھا ہے اس دور میں صرف 200 وہ مدرسے تھے جن 200 مدرسوں کا خرچ نواب اپنی جیب سے دیتا تھا. آپ پڑھیے. ہمارے نہیں جانتے، اب وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ نہیں، آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. اصل میں پتہ کیا ہے، اب اس حوالے سے جو اب ہم اللہ معاف کرے جو ہماری، آپ ذرا غور کریے، علماء ویسے تو نہیں فرماتے نا کہ جب ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ہم نے تو حال دیکھا ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہی دور رہا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم وہاں سے ٹوٹنے شروع ہوئے کہ جب آج دیکھیے اسپین یورپ میں ہے، ایک ملک ہے، لیکن کیا آپ مسلمان سے پوچھئے، مسلمان کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس اسپین کے اوپر مسلمانوں نے 8 صدیاں حکومت کی ہے. 8 صدیاں. اور یہ اس وقت ہماری کمر ٹوٹتی ہے کہ جب سلطان، اسی اسپین کے سلطان چاندی کے تخت کے اوپر، تشت کے اوپر اسپین کی چابیاں رکھ کر فرنگی کے حوالے یوں کرتا ہے. وہیں سے ہماری ٹوٹتی ہے. اور پھر آج بھی آپ جائیے اگر اسپین کی دھرتی پر اترے تو آپ کو ہر کلیسا میں ایک مینار نظر آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کی مسجدیں تھیں جو کلیسا میں تبدیل کی گئی تھیں. اور بڑی عجیب بات ہے، جس دھرتی پر 8 صدیاں مسلمانوں نے حکومت کی، 8 صدیاں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا کے اور خطوں پر بھی ہمیں نماز، اگر وقت ہوا نماز کا تو ہم نے وضو کر کے نماز پڑھی. روڈوں پر بھی نماز پڑھنے کا، پارک میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا تو حضرت تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، ہمیں کبھی اجنبی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا. لیکن اسپین کی ایک دھرتی ایسی تھی کہ جہاں 8 صدیاں مسلمانوں نے حکومت کی، جب ہم وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہر آنکھ ہمیں اجنبی دیکھ رہی تھی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. لیا گیا. کبھی آپ دیکھیے یہ ہمارے ہی اپنے تھے. یہ جو سونے کی چڑیا تھی جسے دنیا ہندوستان کہتی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک پر اگر حکومت کی تھی تو اس کو یہ بھی دیا تھا. لیکن اب سیدھی بات ہے، اب ہم نے تو یہ دور دیکھا ہے نا اب والا، تو ہم اسی دور پر اس دور کو قیاس کرتے ہیں. نہیں. اب ہم اگر کسی مسلم ملک کی حکومت دیکھتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کو بھول گئے ہیں. حالانکہ خلافت راشدہ کو کون بھول سکتا ہے؟ سچ بتائیے. وہ کیونکہ ہمارے تو ذہن میں وہ تصور نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے؟ اس دنیا میں ایک ملک ہے ترکی، ہے نا؟ ترکی میں ایک شہر ہے استنبول. نہیں، استنبول ہے نا؟ اچھا، یہ شہر ایسا ہے کہ علماء نے، جو اہل جغرافیہ ہیں، بڑی عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہ دنیا کا یہ ایسا شہر ہے جو 2 بر اعظموں میں بٹا ہوا ہے. آدھا ایشیا میں ہے اور آدھا یورپ میں ہے. اگر آپ استنبول کے کنارے پر کھڑے ہو جائیں آپ ایشیا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یورپ دیکھیں گے، یورپ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایشیا دیکھیں گے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ، جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ترکی کو فتح نصیب فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے جو پیش گوئی فرمائی تھی ترکی کے بارے میں، علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ ظاہر فرمائی. اور سچ پوچھیے، ان کا ایک ایسا کارنامہ تاریخ کے پنوں میں ملتا ہے. میں نے خود جا کر وہ جگہ دیکھی ہے. آدمی سوچ نہیں سکتا اب کہ انہوں نے وہ ایک رات میں کس طرح وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ عیسائی مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہوا ہے کہ یہ جو کارنامہ سلطان محمد فاتح نے کیا انہوں نے ہے، لیکن دراصل معجزہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب موقع نہیں ہے ورنہ میں وہ سناتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا.
کبھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر صحیح، پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. انہوں نے اس یورپ کے کنارے پر سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے ایک قلعہ بنوایا تھا. ایک وہ آج بھی ہے، جو شخص جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھنے دیتے ہیں. اس کے کنارے پہ آپ کھڑے ہو جائیے، سامنے آپ کو ایشیا نظر آئے گا اور درمیان میں دریائے آب بہتا ہے. دریائے ایک نام بھی ہے، اب میرے ذہن سے نکل گیا اس کا، آبنائے کیا نام ہے، ہاں بالکل جی، آپ اسی بالکل اس دریا کے کنارے پر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو قلعہ انہوں نے بنایا اس قلعے کو اگر آپ جہاز سے دیکھیں، یہ مورخین نے بھی لکھا ہے. اور بس موقع مل گیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی کہ جس وقت میں جہاز نے ٹرن لیا نا لینڈنگ کے لیے، تو میں نے وہ خود نظارہ کیا. واقعہ جو چیز مورخین نے لکھی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے، اگر آپ اس قلعے کو اوپر فضا سے دیکھیں تو وہ بالکل محمد نقش ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. اور بنانے والوں نے 4 مہینے 10 دن میں بنایا تھا. حتیٰ کہ اب کے جو انجینئر ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اس دنوں میں جو مسلمانوں نے بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین تھی، ورنہ اس دور میں صرف اس قلعے کا نقشہ بنانے کے لیے بھی اتنا ٹائم کافی نہیں ہے. قلعہ بنانا تو دور کی بات ہے. بہرحال یہ تو بات ضمن آئی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ترکی میں جو استنبول ہے، استنبول یہ خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا نا. اچھا مزے کی بات ہے کہ پرانی جو تاریخ کی کتابوں میں آل عثمان کے وقت کا استنبول کا ذکر ملتا ہے. کچھ عرصہ انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے اسلام بول بھی رکھا تھا، بعد میں پھر یہ واپس کر دیا گیا. ان کے ہاں آج بھی ایک عجب گھر ہے استنبول میں، کوئی بھی جاتا ہے وہاں دیکھ سکتا ہے. بڑی یادگاریں ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے، اور ایک دن میں تو خیر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس عجب گھر کو، ایک دن میں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ تو شاید خیر میرے حال میں اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے، یا آپ میں سے کوئی، آپ تو یقیناً جانتے ہیں، خاص کر جو ہندوستان والے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں. ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں، اب غالباً کوئی 10-12 سال فوت ہوئے ان کو، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کے نواسے نے یہاں پر درس دیا تھا، کوئی یاد ہوگا 9-10 مہینے پہلے. حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے 2 ہفتے ترکی میں، 2 ہفتے ترکی میں. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ان کو کچھ لوگوں، یہ باقاعدہ وہاں پر کہا جاتا ہے، حضرت نے اس کتاب میں بھی لکھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، ہم تو نہیں چاہتے، نہ ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے، ایک فرضی بات ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی وقت ترکی کا دیوالیہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ اس عجب گھر کا جو خزانہ ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے پورے ملک کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے کافی ہے. یہ مولانا نے لکھا. اگلی بات سنیے، مزیدار بات سنو. ظاہری طور پر ایک ہمارے عالم ہیں بہت بڑے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے یہ بات پڑھی مولانا کی کتاب میں 2 ہفتے ترکی میں، تو حضرت فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ یعنی جس نے بیان کیا ہے اس نے کوئی ضرورت سے زیادہ مبالغہ کر دیا ہے. بس ٹھیک ہے آل عثمان کا خزانہ تو ہوگا، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ اتنا اندھیر ہوگا. اب سنیے اس میں، لیکن مزے کی بات ہے کہ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خزانہ، تو میرے دل نے کہا کہ جنہوں نے کہا ہے وہ کافی حد تک صحیح کہا ہے. اب سنیے، آپ کو زیادہ تو موقع نہیں ہے، ہم تو سوچ نہیں سکتے نا، پتہ یہ وہاں پر یہ سب کچھ آیا کیسے، یہ بھی ایک سوال ہے نا. ہم نے تو یہ دور دیکھا ہے نا کہ اللہ معاف کرے ہم یوں ہیں اس وقت، یوں. اور جو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، نام تو سنا ہے نا ان کا، حضرت کے جو بیٹے تھے سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں بہرحال وہ اپنے طور پر ہیں، ورنہ اب حضرت مہدی سے پہلے اب بہار کی کوئی امیدیں نہیں ہیں. اس
اس امت کا اتفاق حضرت مہدی پر ہوگا اور پوری دنیا کا اتفاق بقول علامہ خالد محمود صاحب کے حضرت عیسیٰ بن مریم کے ہاتھ پر ہوگا علیہ السلام۔ اب اس میں یہ کیسے ان کو یہ سب آیا؟ اور یہ بھی سوال ہے نا کہ اتنا بڑا خزانہ، تو باقاعدہ اکابر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت آل عثمان ایک حکومت تھی، ایک خلافت تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے غیر مسلم بادشاہ، دنیا کے دوسرے خطوں کے بادشاہ ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو تحفے پیش کرتے تھے اور وہ وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ سلطان سلیم مرحوم یہ آل عثمان کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا جب مقابلہ ہوا تھا ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی سے، اسماعیل ہار گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی، تو سلطان سلیم مرحوم اس کا تخت لے آئے تھے۔ اس کا تخت وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تخت، اس تخت میں 1 انچ جگہ نہیں ہے کہ جہاں جواہرات نہ جڑے ہوئے، 1 انچ۔ آل عثمان کی جو آخری خلیفہ جہاں پر یہ خلافت ختم ہوئی، سلطان عبد المجید، ان کے دور کا ایک فوارہ دیکھا میں نے، ایک فوارہ 2 حصوں پر ہے، وہ کیا ہے؟ 2 حصوں پر ہے، ایک ایک حصے پر 48 کلو گرام سونا چڑھا ہوا ہے۔ دونوں کو ملائیے تو دونوں حصوں پر 96 کلو گرام ہے سونا، خالص سونا، یہ نہیں کہ کوئی ملاوٹ۔ اور اسی فوارے میں 6666 ہیرے جڑے ہوئے ہیں، وہیں پر ہے۔ ہم نے تو ہیروں کا نام ہی سنا تھا، مزے کی بات بتا رہا ہوں، ہیروں کا نام ہی سنا تھا۔ ایک ہیرا ہم نے وہاں پر میں نے دیکھا، ایک ہیرا، وہ جس طرح چمچ ہوتا ہے نا، چمچ اس کی طرح گولائی لیے ہوا تھا، وہ اتنا تیز تھا کہ آدمی اس کو کھڑے ہو کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی چمک ایسا لگتا تھا جیسے ایک تیز بلب ہے۔ آپ کو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ہیرا آل عثمان کے ہاں تو آیا، لیکن سنیے، یہ ہیرا بھی اصل مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستانی راجا کا تھا۔ اور ہوا کس طرح؟ جنہوں نے فرانس کی تاریخ پڑھی ہے، فرانس کے ایک بڑے مشہور فاتح گزرے ہیں، آپ لیکن یقیناً نپولین، بڑا مشہور نام تھا اس کا۔ اس کا ایک وقت زندگی میں ایسا آیا تھا جب اس کو جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، وہ اس ہندوستانی راجا سے فرانس کے ایک شخص نے وہ ہیرا خریدا تھا، وہ فرانس لے گیا تھا، اور اسی نیپولین کی ماں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اس سے، وہ جو فرانسی لے کر گیا تھا نا، اس سے خرید لیا تھا۔ لیکن نیپولین پر ایک دور ایسا آیا تھا کہ وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، اس کی اس سزا کو ختم کرنے کے لیے اس کی ماں کو ذخیر رقم کی ضرورت تھی، تو اس کی ماں نے وہ ہیرا بیچنے کا فیصلہ کیا اور اس کو خریدا ترکی کے مسلمان نے، اور اس کا نام بھی ملتا ہے ان تاریخوں میں علی پاشا۔ اور اس وقت جو نیپولین کی ماں نے بیچا تھا وہ ہیرا 15 کروڑ میں خریدا تھا اس نے، اور وہ وہیں سے آل عثمان کے خزانے میں آیا جو اب اس عجب گھر میں۔ ہماری تاریخ ہے، لیکن بات کیا ہے کہ ہم اپنوں کو ہی بھول گئے۔ ہم نے تو یہ دور دیکھا ہے نا، ہم نے تو یہ دور دیکھا ہے، ورنہ سچ پوچھئے کیا ہم اپنی ان چیزوں کو بھول جائیں؟ لیکن یہی بہاریں تھیں کہ سن 1601 آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ سن 1601 آتا ہے، اور سن 1601 میں ایک کمپنی کا وجود بنتا ہے برطانیہ میں، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے۔ وہ اپیل کرتی ہے برطانیہ کی ملکہ سے ہندوستان میں تجارت کی کے لائسنس کا۔ سن 1602 میں ان کو وہ لائسنس ملتا ہے ہندوستان میں تجارت کا، اور مورخین نے بڑے عجیب حالات لکھے ہیں کہ سن 1602 میں یعنی اس وقت
کئی خاندان ملے تب جا کر 30,000 پاؤنڈ جمع ہو سکا برطانیہ میں، اور مورخین نے لکھا ہے کم از کم 200 خاندان ملا تھا وہ 30,000 پاؤنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، اور وہاں سے وہ 2 تھے جو یہاں آئے۔ کتنے تھے؟ 2 تھے۔ اب پڑھیے تاریخ میں 2 تھے، اور پھر حالت کیا ہوئی؟ پھر حالت کیا ہوئی وہ آپ جانتے ہیں کہ نعرہ تخریب چمن اہل چمن پر سیاد پر کوئی الزام نہیں، اور ہم نے ہی تو اس میخانے کو میخانہ بنایا تھا، پر اب ہمارے ہی مقدر میں کوئی جام نہیں۔ وہ یہاں پر آئے، تجارت کی اجازت ہندوستان نے دی ان کو۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کی حکومت، لیکن ایک خطہ اس طرف جو ساحل کی نظر رہا، جسے دنیا بمبئی کے نام سے یاد کرتی ہے، اس پر پرتگیز کی حکومت تھی۔ وہ کیسے آئی اب میں اس داستان میں نہیں جاتا، البتہ ہندوستان کے ایک مصنف گزرے ہیں محمد شوکت فہمی، انہوں نے اس بمبئی کے اس حادثے کی وجہ سے مغل سلطنت سے ایک شکوہ کیا ہے، لیکن بہرحال اب اس کے موقع کا وہ نہیں رہا۔ وہ پرتگال کے قبضے میں تھا، کیا بمبئی۔ اس کی طرف دیکھیے آپ، یہ یاد رکھیے گا جو بات ہے کہ جو فرنگستان والے لوگ ہیں نا سیاست کے کھلاڑی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سیاست کے کھلاڑی ہیں۔ آپ اگر برطانیہ کی تاریخ کو پڑھیں تو اس زمانے میں ایک شہزادے پرنس کا ذکر ملتا ہے جسے ان تاریخ کے پنوں پہ شہزادہ چارلس ڈوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پرنس چارلس سیکنڈ اس وقت کے لحاظ سے۔ انہوں نے پرتگال کی شہزادی جو پرتگیز تھی، جن کی سلطنت تھی، اس شہزادی سے شادی کی، اور پرتگیز کے جو کنگ تھے انہوں نے یہ بمبئی ان کو جہیز میں دے دیا۔ اب یہ دروازہ بن رہا ہے یا نہیں؟ بن رہا ہے نا۔ اب یہ آپ کو ایک چیز سناتا ہوں، اب اشارہ ہے، اس کو ذرا سنیے۔ مرزا غلام نبی جاں باز مرحوم کے الفاظ سنیے۔ حضرت لکھتے ہیں، عقل و خرد کے وارث لوگوں کیا پوچھو دیوانوں کا، صدیاں گزری دیکھ رہے ہیں خوں اپنے ارمانوں کا، ہم کیسے تیراک رہے ہیں پوچھو ساحل والوں سے، الجھے موجوں سے لیکن رخ موڑ دیا طوفانوں کا، چاند ستارے سورج جن کی وسعت میں محدود رہے، ہمیں مان نے توڑا آخر فرنگی ایوانوں کا، کون ہمیں پہچانے دل سے کون ہماری بات سنے، زندانوں سے پوچھو جا کر ہم شاہی مہمانوں کا، وقت کا حاصل بیت چکا ہے وقت کی اب پہچان کہاں، سکہ آج رواں ہے لوگوں سلطانی درباروں کا، ساغر ٹوٹے ساقی بگڑے شیشے میں کچھ جان نہیں، میخواروں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میخانوں کا۔ جنہوں نے وہ دور دیکھا ہندوستان کا، انہوں نے پھر وہ دور بھی ہندوستان کا دیکھا کہ کہیں سلطان ٹیپو مرحوم گر رہے ہیں میدان میں، کہیں سراج دولہ گر رہے ہیں، اور اپنوں کی غداریوں سے، اپنوں کے، اب تاریخ کے پنوں پر پڑھو۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا سن 1602 میں آ رہے ہیں یہ لوگ، کتنے؟ اور سن 1785 میں جا کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب دار الحرب ہے، ویسے ہی دیا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ یہاں کچھ بات اور بننے چلی تھی، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اسی تاریخ کی تیسری قسط اگلے ہفتے، نہیں بہت دیر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ باتیں تو ختم ہوں گی نہیں۔ میرے حال میں آج کے لیے اتنی بہت ہے، کچھ یاد بھی رکھو نا۔
اب اتنی ساری باتیں سنانے کے بعد صاحب بے ہوش ہو جاؤ، کچھ یاد بھی تو رکھیں نا جی۔ نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔ الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔